کئی دفعہ پھر سے ایک انتشار کا شکار ہے، احتجاج ہو رہے ہیں اور اس بار نشانہ اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل ینگ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس جن کو مارا جا رہا ہے، ان کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی ہے اندر سے، اور اب ان کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ لیکن یہ سب ہوا کب؟ جب ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے، فرائیڈے کو کیس رپورٹ ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ ایئر کی لڑکی ہے جس کے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ ہے پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس 10 میں، جن کے ساتھ یہ مبینہ طور پہ ریپ کی جو ہے انسیڈنٹ ہیپن ہوا ہے، اور یہ سب واقعہ ہوتا ہے بیسمنٹ میں جہاں پہ CCTV فوٹیج بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وین ڈرائیور بھی اس میں انوالو ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے یا اس کے اوپر کالج انتظامیہ کوئی ایکشن لیتی، انہوں نے اس معاملے کو بالکل ڈینائل کی کیفیت میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، جس نے سوشل میڈیا پہ اس کے بعد بہت زیادہ خبریں آئیں، بہت پر آئی میسیجز ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس سے بات کی، لیکن یہ ساری قوم کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ جہاں یہ ایک بہت بڑا ڈسٹربنگ کیس تھا اور ایک ایسا انسیڈنٹ جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری ماں بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ ہو، اور ایک کالج گرل جو یونیفارم میں جاتی ہے وہ اسکول اس لیے جاتی ہے کہ وہاں پہ سیف کرے گی، اسے اس کو ایجوکیشن ملے گی، نہ کہ اس کے ساتھ کوئی فزیکلی کوئی اس کو ٹارچر کرے گا یا پھر اس کو کوئی میٹل ٹراما دے گا۔ پھر میڈیا پہ آ کے گورنمنٹ آفیشلس نے اور ہمارے CM نے آ کے یہ پریس کانفرنس کی، اس لڑکی کے ساتھ ایویڈینس انہوں نے بٹھائے، ان لڑکی کو ساتھ بٹھایا جس نے ویڈیو بنائی تھی کہ جو آئی وٹنس تھی اکارڈنگ ٹو ہر کہ اس نے دیکھا ہے سب کچھ، اس کی فرینڈ تھی، اس کے کالج میں ہوا ہے، شی نوز ایوری تھنگ، اور پھر آ کے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایکچوئل آئی وٹنس نہیں ہوں، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں اسٹوڈنٹ میں۔ لڑکی جو آئی وٹنس ہے اس کو اس کا ہی پتا ہے۔ چلو پھر ہم پولیس اور یہ سب کچھ مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی ریپ کیس نہیں ہوا، اور وہ صرف سیریس گئی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اس کو چوٹ لگ گئی ہے، دنیا بیسمنٹ سے گری، گھر میں گر گئی۔ پرنسپل اور ٹیچرس کو کیا ضرورت تھی کہ اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ کریں، ان کے اوپر ٹارچر کر رہے ہیں اور ان کے فون توڑ دیں، اور اسٹوڈنٹ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فونوں میں ایویڈنس ہے اور ہم نے ریکارڈ کیا، تو کیوں ان کے فون توڑے جا رہے ہیں؟ کلپریٹ ہے جو مین کلپریٹ ہے گارڈ جو اون کے نام سے مشہور ہے، وہ اسے کیوں نہیں پبلک کے اوپر لا رہے اور کیمرے کے آگے دکھا رہے ہیں کہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ اصل میں کون تھا اور کس نے سب کچھ کیا۔ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سکندر حیات، وہ آ کے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ایسا کیس ہوا ہے، اسٹرکٹ ایکشن لیں گے، ہم نے سسپینڈ کر دیا گارڈ کو، لیکن بعد میں آ کہتے ہیں نہیں ایسا کیس تو ہوا نہیں، ایسے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو سارا پروپیگنڈا ہے، یہ تو سب لوگ اکارڈنگ ٹو سرٹین پارٹی سب کچھ کر رہی ہے۔ وکٹم ہے، ان کے فادر کو میڈیا پہ لے کر آئے، ان سے انہوں نے کہا کہ اس کے فادر ایلیجیبلی مجھے اس کے فادر تھے، انہوں نے آ کہا کچھ کہہ رہے ہیں ان کے فادر ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ان کے انکل ہیں، اور انہوں نے آ کہا نہیں چاہے ایسا کچھ کیس نہیں ہوا، ہماری ہی بیٹی ہے اور بیچاری وہ تو گر گئی تھی، تو ٹھیک ہے ساری فیملی تو جانتے ہیں کہ ساری جو پاکستان میں شریف گھرانے کے لوگ ہیں وہ تو آ کے یہی کہیں گے نا اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب کو گارجز کے اونر ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ملک میں اور ایک بہت بڑا نیوز چینل بھی چلاتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سیکورٹی گارڈ کو سزا دینا اور اس کو ہینگ کرنا کتنا مشکل آپ کے لیے، ابھی یہ سب جھوٹ ہے نا، تو بالکل ثبوت کے ساتھ پبلک کے سامنے لے کر آئے، پولیس CCTV ایویڈنس لے کر آئے، ہمیں بتائے کہ ایسا کیس ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایک بہت سینسٹیو کیس ہے، ایک کوئی عام کیس نہیں ہے۔ ایز اے گرل، ایز اے ہیومن، ہمیں بس بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے یا ان کو گھر میں بٹھانا چاہیے، کیوں ہر عورت کے لیے ہر چیز کو انسیف کر دیا گیا ہے، اس کو وہ جو پہنے وہ جہاں جائے، ہر تو گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے یار۔ شاک اس پہ ایک ٹیم بیٹھنی چاہیے اور ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم کو ایک کلیئر ویژن ملے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسز بار بار کیوں ہوتے ہیں؟ چاہے موٹر وے کا کیس ہو، زینب کیس ہو، اس کے علاوہ یہ تو چند مشہور کیسز ہیں، یہ روز کا کیس ہے، آپ اخبار پڑھیں آپ کو ضرور ایک نیا کیس ملے گا، تو وائی دس از ہیپننگ اگین اینڈ اگین؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایز اے فیمیل ہم لوگ کسی جنگل میں رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بچی ہیں ہم تبھی محفوظ نہیں ہیں، ہم بڑی ہوگی ہم تبھی محفوظ نہیں ہیں، ہم تو مر جائیں ہم تو قبر میں ہی محفوظ نہیں ہیں، اور کو جرم کیوں بنا دیا گیا ہے؟ کیوں سزا نہیں دی جاتی؟ اگر یہ ساری گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں سخت سزا نہیں دیتے، کیوں ان کو ہینگ نہیں کیا جاتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کی عزت سے بڑھ کر کا سائیکولوجیکل پریشر جو ہے وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا وہ جینے قابل رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی وہ، مگر میں تو کہتی ہوں شاید وہ مر جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جینے کے بعد یہ سوسائٹی یہ معاشرہ سے جینے نہیں دیتا،
اور ایسے مجرموں کو کیوں بار بار ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں تو یہ پکڑ لیا جائے گا، انہیں کور اپ کر لیا جائے گا. جیسے اس کیس میں سیکورٹی گارڈوں کو کور اپ کیا جا رہا ہے صرف اپنا نام بچانے کے لیے. اگر میں آپ سے صحیح بات کروں تو آپ اپنا نام بچا سکتے تھے اگر آپ اس کو سزا دے دیتے. اس طرح سے آپ نے جس طرح سے کور اپ کا سین شروع کیا ہے نا، اس سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے. میں یہی اپیل کروں گی اپنے چینل کے بھی ہاف پہ کہ پلیز اس چیز کیس کو سیریس لیا جائے اور اسٹرکٹ ایکشن لیے جائیں تاکہ آئندہ کو ایسا کرنے سے پہلے بھی 10 بار سوچے، 10 بار نہیں 1000 بار سوچے. See you in another video. Don't forget to like and subscribe our channel. Please share your thoughts in the comment section below.